دیکھتی ہیں؟ جی منیزہ صاحب، آپ کیا وے فارورڈ دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ irreparable کہ خود بائی اون پی ایم ایل این لیڈرشپ ایڈمیشن کہ irreparable ان کو پولیٹیکل لاس ہوا ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا بیسٹ آپشن ہے اب نون لیگ کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ اب تو لگ تو رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے بالکل. جی بالکل، آپ نے درست کہا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. مگر آپ نے بالکل درست کہا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ہی میری اختر مینگل صاحب سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی 24 گھنٹے پہلے ہمارا شائعہ تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس وقت بھی ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. مگر یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اگر آپ نگراں وزیر اعظم لا رہے ہیں تو ایسا نگراں وزیر اعظم لائیے گا جو جمہوری جو سمت ہے ہماری وہ اس کو ڈیریل نہ کرے. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایسے ایک وزیر اعظم آئے ہیں جو جمہوری سمت ڈیریل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہیں اس بات سے، اور وہ خود بڑے حیران ہیں کہ کیسے ان کا نام جو ہے راتوں رات وہ لسٹ کے اندر ڈالا گیا. کیونکہ یہ نام جو ہے یہ لاسٹ منٹ ایک انٹری تھی. یہ پہلے تو صادق سنجرانی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ چھوٹے صوبے سے ہیں تو ان کا نام آ جائے گا نگراں وزیر اعظم کے لیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت سارے ایسی اتحادی جماعتیں ہیں جو 13 رکن ایک ان کی جماعتیں تھیں، ان میں سے کافی جماعتیں ناراض ہیں اس نام سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت ڈیریل بھی ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو مزید جو ہے آگے بڑھا دیا جائے. تو جب ہماری چونکہ بات ہوتی رہتی ہے یہاں پہ سیاستدان اسلام آباد میں ہے، میں نے ایک کنٹینڈر سے پوچھا جو امید کر رہے ہیں کہ جی نگراں حکومت میں ان کا نام آ جائے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ الیکشنز وقت پہ ہو جائیں گے، اور پھر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں ان کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک آرڈیننس کی مار ہے، سینٹ الیکشنز تو مینیج ہو جائیں گے. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک جنرل فیلنگ ہے کہ جو اب نگراں سیٹ اپ آیا ہے مے بی اٹس ہیئر ٹو اسٹے، اور یہ کب تک رہے گا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی میں نے سنا راجہ ریاض صاحب کو کہتے ہوئے کہ جی الیکشنز فیبرری میں ہو جائیں گے، بٹ دین وائی دا نیڈ فار سچ اے سیٹ اپ؟ جی تو یہ مصطفیٰ نواز کو صاحب یہ چیز میرے لیے کافی ہے کہ بہت زیادہ سرپرائز تو نہیں تھی کہ ایک شیل شاکڈ رسپانس تھا لیڈرشپ کا. بلاول کچھ نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے، مریم ایک لفظ نہیں بولی، نواز شریف صاحب ایک حرف نہیں بولے، آصف زرداری ایک حرف نہیں بولے. اس پوری سچویشن پہ اتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی، اچانک یہ انوار اللہ کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے. ان کا سارا جو تھا کہ پولیٹیشین ہونے چاہیے، ہماری جماعت سے ہونے چاہیے، ساکھ ڈار ہونے چاہیے، فاروق نائک ہونے چاہیے، سارا ایک اٹ واز ہٹ فار اے 6. لیکن ایک دم خاموشی. یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے کیا؟ ملک کا خان صاحب پچھلے کئی 1.5-2 سالوں سے بڑا شدید بحران سے گزر رہا ہے، اور اس بحران کو درست کرنے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یو فکس دا پالیٹکس آف دا کنٹری. یو کین ناٹ فکس دا اکانومی انٹل یو فکس دا پالیٹکس. یہ ایک بنیادی چیز ہے. پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک دکھا دیں کہ جہاں کی سیاست اتنی بگڑی ہوئی ہو اور وہاں پر معیشت ٹھیک کام کر رہی ہو. تو ہماری سیاست کے جو بگڑنے کا عمل ہے وہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اس میں آج آپ اور میں اور منیزے یہ بات، اور پورے پاکستان میں کوئی شہری ہمیں شاید ایسا نہیں ملے گا جو اعتماد کے ساتھ کہہ سکے کہ الیکشن اس ملک میں کب ہوں گے. یہ جماعتیں جو حکومت میں شامل تھیں ہینڈ ان گلو رہی اس کرمنالٹی میں، اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو کمٹ کرنے میں کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے. اور پھر یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے بنیاد اس کی انہوں نے خود رکھی. یہ جو سی سی آئی کے اندر انہوں نے مردم شماری کا فیصلہ کیا. تو اب ان جماعتوں کے پاس اگر کوئی بیانیہ نہیں ہے تو اس کی قیمت پاکستان کے لوگ کیوں ادا کریں؟ اس کی قیمت ہماری معیشت کیوں ادا کریں؟ اس کی قیمت ہمارے دھاڑی دار مزدور اور مڈل کلاس لوگ. ایک تو عوامی کاسٹ منیزہ صاحبہ، ایک عوامی کاسٹ دے رہی ہے مسلم لیگ نون لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی لیڈرشپ، خاص طور پر نون لیگ لیڈرشپ. ایک تو پبلک پرسیپشن، پبلک جو سپورٹ ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے. دوسری جانب جو ان کے بلڈ کیے تھے یا کرتے ہیں سیزنل کے ڈیموکریٹک کریڈینشیلز، کانسٹیٹیوشنل کریڈینشیلز، اور جی ووٹ کو عزت دو کریڈینشیلز، وہ کتنے پچھلے 18 مہینوں میں جس انداز سے یہ چلے اس نظام کے ساتھ، اور پھر اب اس وقت جو ہے خاموشی اختیار کی ہے، جو سارا کچھ کیا ہے
وہ بھی تو بہت بری طرح سے ڈینٹ ہوا ہے نا، اف ناٹ کہ ختم ہو گیا ہے بالکل. جو جمہوری کریڈینشلز تھے نون لیگ کے یا نواز شریف صاحب کے جو بھی تھے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے پالیسی میکنگ کے اندر، تو ان کو تو ہم نہیں الزام ان کے پر ٹھہرا سکتے. چونکہ اختر مینگل صاحب سے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب پی ڈی ایم کی جماعتوں کی میٹنگز ہوتی تھیں تو اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب شرکت کرتے تھے، مگر جب سے حکومت بنی ہے تب سے میں نے دیکھا کہ وہ شرکت نہیں کرتے تھے. تو یہ جو سہرا ہے غلطیوں کا، یہ تو مجھے لگتا ہے کابینہ کے اوپر اور میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر جائے گا کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مرحلے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل چل رہا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ دوسری حکومت تک چاہے جیسی بھی کمزور جمہوریت ہو وہ کم از کم اتھارٹی دے کے چلی جاتی ہے، حکومت دے کے چلی جاتی ہے. ہم پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ ایک نگراں سیٹ اپ آیا ہے اور ان کو ایک غیر جسے کہتے ہیں ضروری ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کو وہ کنٹینیو کریں. اس کے جو بھی آپ جواز دیں، کوئی بھی آپ اس کا ایک ایکسپلینیشن دیں، مگر بات تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں. اگر غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر تو الیکشنز نہیں ہونے، پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملات آگے تک جائیں گے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن سے آگے نکلنا، اور آج پھر میں اختر صاحب کو کوٹ کروں گی، اختر مینگل صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ موم کی طرح بن گیا ہے، کبھی اس کو عامر موڑ لیتے ہیں تو کبھی اس کو مگر کیسے آپ ایبزالو کر سکتی ہیں منیر صاحبہ، آپ نواز شریف صاحب کو کیسے ایبزالو کر سکتی ہیں؟ آپ کیا آپ بالکل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہ نیب کو واپس لایا گیا ہے پوری قوت سے، پھر جو ابھی چیزیں کی گئی ہے، جس طریقے سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ جو ابھی 15 دن میں 75 قانون بنے ہیں، اس میں کیا کیا قانون بن گئے ہیں، آپ کیسے آپ ایبزالو کر سکتی ہیں نواز شریف صاحب کو اس سے؟ دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل تو ایبزالو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ کیا کمان ان کے ڈائریکٹلی ان کے ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی. جو لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتا ہے ہم کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مگر اٹس ویری آبویس کہ دو رائے تو سامنے آئی ہے جس کا وہ کھل کے اعتراف بھی کرتے ہیں. اگین سوری میں انٹرپٹ کروں گا، لیکن آپ دیکھیں جب کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں. جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو وہ جو 3,000 روپے کا ٹیکس لگایا تھا ریٹیلر پہ، جو کہ بیک بون ہو سکتی تھی پاکستان کی اکانومی کی اور پھر ہمارے ڈاکیومنٹیشن کی، ایک ٹویٹ میں مریم نواز صاحبہ نے اس کو اڑوا دیا تھا. نواز شریف صاحب آپ کو علم ہے کہ وہ گورنمنٹ کی میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے جب پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ 10 روپے بڑھائی تھی مفتاح اسماعیل نے، تو نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں تو کرتے تھے، مگر اتنی بڑی چیزیں ہو گئی، اس سے ہم ان کو کیسے جو ہے ہم کہہ دیں کہ وہ ان پر وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ ذمہ دار ہیں اس کے، میں سمجھتی ہوں شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اور کابینہ ذمہ دار ہیں. جی ان کے پر ذمہ داری آتی ہے، مگر جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ذمہ داری ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آتی ہے جنہوں نے یہ فیصلے ڈائریکٹلی کیے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. محترمہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھی.